قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الحبیب الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ وصلی وسلم کذالک علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی جمیع عباد اللہ الصالحین وعلی اہل طاعتہ اجمعین۔ حاضرین و سامعین محتشم، شریعت و طریقت کے اصولوں میں سے ایک اصل یہ ہے کہ ہم نے ہر اس عمل کو جسے ہم باعث ثواب اور جواز کے قائل ہو اسے ہم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین متین، شریعت مطہرہ اور فقہاء کرام کی آراء اور ان کی استنباطات مسائل سے ہم اخذ کرتے جائیں گے تو تب جا کے وہ عمل ہمارے لیے باعث اجر و باعث ثواب ہوگا۔ پچھلے کچھ عرصے سے، بلکہ جب سے حضور مجد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی کے دور میں بھی، لیکن آج کل یہ مسئلہ بہت طول پکڑ گیا ہے اور لوگوں میں بہت رواج عام ہو گیا ہے کہ شب برات ہو یا پھر لیلۃ القدر کی رات ہو یا پھر اس کے علاوہ لیلۃ المعراج ہو یا کوئی بھی ایسی مبارک دن اور رات آئے تو کچھ لوگ نوافل با جماعت ادا کرتے ہیں وہاں، اور ان نوافل با جماعت کی باقاعدہ اعلان کرائی جاتی ہے، باقاعدہ لوگوں کو بلایا جاتا ہے اور باقاعدہ ان کے لیے امام کو مقرر کی جاتی ہے اور ایک جمع غفیر اور اس سے باعث اجر اور ثواب سمجھا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ احادیث مبارکہ سے استنباط کرتے جائیں گے کہ بھئی فلاں حدیث میں یہ بات آئی ہے اور اس حدیث میں یہ آیا ہے۔ سب سے پہلے یہ ذہن نشین فرما لیجئے کہ ہم اور آپ مقلد ہیں، اور مقلد کو کبھی بھی حدیث سے ڈائریکٹ استنباط کی اجازت نہیں ہے۔ جب بھی کوئی مقلد اگر استنباط کرنا چاہیں گے، کسی مسئلے کے بارے میں معلومات چاہیے، تو اس نے اپنی امام کے قول کو فالو کرنا ہے۔ ہم اور آپ ہیں الحمدللہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے۔ اچھا، اگر کوئی اعتراض کر لے کہ بھئی حدیث سے کیوں استنباط نہیں کرتے؟ جب مقلد ہیں تو حدیث سے استنباط کیوں نہیں کرتے؟ اگر حدیث سے استنباط کی جوازات کو ہم تلاش کریں گے مقلدین، تو پھر حدیث مبارکہ میں تو رفع الیدین بہت زیادہ حدیث میں ہے، تو آپ میں سے کون ہے جو رفع الیدین کرتے ہیں؟ پھر نہیں کرتے آپ رفع الیدین۔ حدیث مبارکہ میں یہ حدیث میں موجود ہے کہ ہاتھوں کو کھلا چھوڑا جائے، تو پھر آپ نماز میں ہاتھ باندھتے کیوں ہو؟ اگر حدیث سے ڈائریکٹ استنباط کریں گے تو پھر اس بات کی بھی آپ اجازت دیں کہ ہاتھ جو ہے وہ سینے پر باندھے، لیکن آپ سینے پر نہیں باندھتے، اسی لیے کہ ہم اور آپ سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے مقلد ہیں، اور ہم نے جو بھی قول اختیار کرنا ہے تو ہم نے سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے قول کو لینا ہے۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ تعالی کے دور میں بھی ایسے لوگ تھے کہ جو لیلۃ القدر یا لیلۃ البراءات یا لیلۃ المعراج میں یا کسی مبارک دن میں وہ لوگ نوافل کی جماعت کرتے ہوتے تھے۔ ہماری بھی اہل سنت والجماعت میں بہت سارے ایسے، بلکہ میں جو یہ ٹاپک منتخب کیا ہے تو اسی لیے کہ میں نے ہمارے اس آستانے کے قریب بھی کچھ سالکین نے لیلۃ البراءت پہ یہ فعل کیا ہے کہ انہوں نے اجتماع کیا اور وہاں پر صلاۃ تسبیح اور نوافل جو لیلۃ البراءت کی ہے وہ باجماعت پڑھی انہوں نے، اور ظاہری بات ہے کہ وہ ان کو ثواب سمجھتے ہوں گے، ان کو اجر سمجھتے ہوں گے، تو انہوں نے بھی یہ عمل کیا۔ ہماری ایک ٹی وی پر آنے والے ایک مفتی صاحب نے ان کے لیے جواز کا فتویٰ بھی دیا۔ انہوں نے فتویٰ دیا کہ جی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل کی امامت فرمائی ہے، تو اسی لیے آپ بھی کر سکتے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا ہے اور انہوں نے اس کے جواب میں ہاں کہا، اور حوالہ دیا ہے فتاوی رضویہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی کا۔ لیکن اللہ کے بندوں نے میرے خیال میں فتاوی رضویہ کو پڑھا نہیں ہے، یا جو بھی ان کا مسئلہ ہے۔ تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی نے اس بارے میں اپنی مکتوب شریف میں لکھا ہے کہ بالتداعی لوگوں کو دعوت دے کے اور اسی طرح کے نوافل کی جماعت کرنا یہ فقہ حنفی میں مکروہ ہے، اس کا ثواب کوئی نہیں ہے، بلکہ مجدد رحمۃ اللہ تعالی کی مکتوب شریف میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا کہ جو ناجائز چیز کو باعث جواز سمجھتے ہیں تو فرماتے ہیں مسئلہ پہ کہاں سے کہاں تک نکل جاتا ہے۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ تعالی
ارشاد فرماتے ہیں، مکتوب نمبر 288 ہے جلد اول میں، آپ ارشاد فرماتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ اکثر لوگ، کچھ خواص بھی اور کچھ عوام بھی، وہ نوافل کی جماعت کا باقاعدہ اہتمام کرتے ہیں، جماعت کے ساتھ باقاعدہ وہ اہتمام کے ساتھ وہ نوافل کی جماعت کراتے ہیں۔ اور ہوتا یہ ہے کہ وہی لوگ جو نوافل کی جماعت کراتے رہتے ہیں وہ بذات خود فرض پڑھنے سے قاصر ہوتے ہیں اور فرض پڑھتے نہیں ہیں۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ یہ لیلۃ القدر میں جب آپ دیکھیں گے مسجدیں ایسی بھری ہوں گی، لیکن وہی لوگ ہیں نوافل تو ساری رات پڑھتے رہیں گے اس لیلۃ القدر کو، لیکن وہی لوگ ہیں ان سے پوچھیں کہ یہ پوری رمضان شریف کا روزہ رکھا ہے آپ نے؟ وہ روزہ نہیں رکھیں گے، وہ فرض نماز نہیں پڑھیں گے، لیکن اس کے باوجود نوافل پہ وہ بڑا زور دیں گے، اور نوافل میں بھی طریقہ یہ اپنائیں گے یار اجتماع سے پڑھتے جائیں گے تو پھر اس کا اجر اور ثواب زیادہ ہوگا۔ مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ عاشورہ والے دن اور شب برات اور 27 رجب کی رات جو لیلۃ المعراج ہے وہ، اور رمضان شریف کی جو پہلا جمعہ ہے اس جمعے کا، اور رمضان شریف کا آخری جمعہ اس جمعے کو، اور آخری چہارشنبے کو، آخری بدھ کو، وہ لوگ کیا کرتے ہیں، سفر کی جو آخری بدھ ہوتا ہے وہ لوگ جماعت کے ساتھ نوافل کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور علی الاعلان کرتے ہیں۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ شیطان کی آسائشیں اور زیبائشیں ہیں جو ان لوگوں کو یہ سکھاتے ہیں۔ میں شاید ایک دفعہ پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے سلسلے کے ایک پیر صاحب، اللہ رب العزت ان کی علم میں اضافہ فرمائے، ان کے پاس ایک ان کا سالک آیا تھا، مرید آیا تھا، ان سے پوچھا تھا کہ حضور مجھے کوئی ایک اسپیشل نماز بتا دو۔ انہوں نے اسپیشل نماز یہ بتائی تھی کہ آپ 4 رکعت نماز پڑھو، ہر رکعت میں آپ 100 دفعہ درود شریف پڑھو، پھر رکوع میں 100 دفعہ درود شریف پڑھو، پھر قومے میں 100 دفعہ درود شریف پڑھو، پھر سجدے میں 100 دفعہ درود پڑھو، پھر جلسے میں 100 دفعہ درود پڑھو، پھر اگلے سجدے میں، اور اسی طرح آپ تمام حرکات و سکنات میں 100 دفعہ درود شریف پڑھتے رہو۔ درود شریف پڑھنے میں کوئی حرج ہے نہیں ہے، درود باعث ثواب ہے، لیکن اگر آپ اس طرح کی نماز پڑھیں گے تو یہ نماز تمہارے لیے وبال ہے، یہ نماز تمہارے لیے باعث گرفت ہے، اسی لیے کہ جو شریعت جس چیز کو رد کرتی ہے وہ سب رد ہی رد ہے، اس نماز کا کوئی ثواب ہے ہی نہیں۔ تو لوگ جو ہے وہ نوافل کی جماعت اسی لیے کرتے ہیں کہ ہمیں ثواب مل جائے، اور بجائے اس کے کہ ان کو ثواب مل جائے وہ الٹا خرابی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، شیخ الاسلام مولانا عصام الدین ہروی اپنی کتاب حاشیہ جو شرح وقائق ہے آپ اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ نفل نماز جماعت کے ساتھ کرنا یہ حبائل الشیطان سے ہے، یہ شیطان کی رسیاں ہیں۔ شیطان لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ بھئی نوافل ہے جماعت کے ساتھ پڑھو بڑی ثواب ملے گی، یہ صلاۃ تسبیح پڑھتے ہیں نا ہمارے ہاں، باقاعدہ اہتمام کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو حضرت امام عصام الدین ہروی رحمۃ اللہ تعالی آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ نفل کی جماعت کرتے ہیں یہ دراصل میں شیطان کی رسیاں ہیں جو شیطان اس کو گرفتار کر لیتے ہیں۔ اور آپ آگے ارشاد فرماتے ہیں یہ بات جان لو کہ نوافل کو جماعت کے ساتھ یہ بدعت مذمومہ ہے، بہت ایسی بدعت ہے جو مذموم بدعت ہے۔ ایک ہوتا ہے بدعت حسنہ، ایک ہوتا ہے سیئہ، سیئہ سے بھی بڑھ کر جو بدعت ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مذمومہ، بہت بدتر بدعت ہے یہ۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعات کے بارے میں فرمایا کہ من احدث فی دیننا ھذا فہو رد، جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی بات شامل کر لی فرماتے ہیں وہ رد ہے، وہ مردود ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں بلکہ نوافل جماعت کے ساتھ بعض فقہی روایات میں مطلق مکروہ ہے۔ اچھا میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ اس مفتی صاحب نے حوالہ دیا ہوا ہے کہ فتاوی رضویہ میں ہے کہ نوافل کی جماعت آپ کر سکتے ہیں، لیکن آگے اس نے عبارت نہیں پڑھی۔ نوافل کی جماعت اس صورت میں ممنوع ہے کہ آپ لوگوں کو دعوت دیں، اور لوگوں کی دعوت 2 قسم کی ہے۔ ایک یہ ہے کہ آپ اذان دے دیں، جیسے ہم نماز کے لیے اذان دیتے ہیں، دراصل میں یہ اذان جو ہے یہ دعوت دینا ہے لوگوں کو بلانے کے لیے، یا پھر جب مؤذن اقامت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو جب اقامت پڑھتے ہیں تو یہ دعوت ہے کہ آ جاؤ، اس کو کہتے ہیں دعوت دینا، ایک یہ دعوت دینا ہے۔ دوسرے قسم کا دعوت یہ ہے کہ آپ نہ اذان دیں اس جماعت کے لیے جو نفل ہے، اس کے لیے نہ اذان دیں نہ اقامت دیں، لیکن آج کل تو فیس بک ہے، پرانے زمانے میں یہ فیس بک نہیں تھا، تو پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ایک بندہ دوسرے کو کہہ دیتا کہ آپ لوگوں کو بتا دو کہ ہمارے ہاں آج رات جو ہے وہ نوافل کی جماعت ہوتی ہے، تو ایک دوسرے کو بتاتا، دوسرا تیسرے کو، چوتھا پانچواں، پھر لوگ اہتمام کے ساتھ وہاں پر آیا کرتے ہوتے تھے اور پھر نوافل کی جماعت ہوتی۔ یہ دونوں دعوت کی صورتیں ہیں۔ تو نوافل اگر بالتداعی دعوت کے ساتھ ہو جائے تو یہ تو مطلقاً مکروہ ہے، یہ تو فقہا سارے اس پر متفق ہیں۔
لیکن بغیر تداعی کی بھی، بغیر دعوت کی بھی اگر نوافل باجماعت پڑھی جائے تو اس میں اگر فقہاء نے اجازت دی ہے تو زیادہ سے زیادہ 3 بندوں کی جماعت کی اجازت دی ہے، اور 3 بندوں کی جو جماعت ہے وہ بھی ناحیہ مسجد میں، مسجد کے کونے میں، سنٹر میں مسجد کی جواز نہیں ہے۔ کیوں؟ نفل کی جو عبادت ہے اس میں چھپنا، اس کو چھپانا یہ لوازم میں سے ہے، اور جو فرض عبادت ہوتا ہے اسے آشکارا کرنا یہ لوازمات میں سے ہوتا ہے۔ تو مجدد رحمۃ اللہ تعالی ان کتابوں کے حوالے سے آپ انہیں رد فرماتے ہیں کہ فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ اگر امام کے علاوہ 2 بندے اور کھڑے ہو نوافل کے، اور وہ بھی اعلان کے علاوہ، کسی کو اعلان نہ ہو، تو کچھ فقہاء نے جواز کا فتویٰ دیا ہوا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی نے بھی فتاوی رضویہ میں اسی چیز کو لکھا ہے۔ یہ نہیں لکھا کہ نوافل کی جماعت جائز ہے، انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر تداعی کے ساتھ نہ ہو، لوگوں کو بلایا نہ جائے، اور امام کے علاوہ 2 بندے اور ہو تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، اور ناحیہ مسجد میں ہو، مسجد کے کونے میں ہو تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن مجھے بتائیں کہ ہمارے ہاں کیا اصطلاحات ہیں؟ ہمارے ہاں تو باقاعدہ ان کے لیے پوسٹر چھاپے جاتے ہیں، اشتہارات دی جاتے ہیں، لوگوں کو بلایا جاتا ہے، اور 3 بندے نہیں بلکہ سینکڑوں بندے مل کے یہ نوافل کی جماعت ادا کرتے ہیں، یہ منع ہے۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ تعالی آگے ارشاد فرماتے فتاوی سراجیہ، ہماری فقہ کے فتاوی ہے، فتاوی سراجیہ، اس میں لکھا ہے کہ کرہ التطوع بالجماعہ، نفل کی جماعت مکروہ ہے، صرف تراویح کی جماعت جائز ہے، وہ بھی رمضان شریف میں وہ جائز ہے۔ اور آپ نے فرمایا ہوا ہے کہ آگے صلاۃ الکسوف کی جماعت بھی جائز ہے، جب سورج گرہن ہو جاتی ہے تو اس کی جماعت بھی جائز، ان کے علاوہ کسی بھی نفل کی جماعت جائز نہیں ہے۔ صرف رمضان شریف میں اگر آپ تراویح کو نفل یا سنت جانتے ہو تو پھر ان کی امامت اور جماعت کے ساتھ وہ پھر جائز ہے کہ آپ پڑھا جائے۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ انما یکرہ اذا کان علی سبیل التداعی، یہ اس وقت مکروہ ہے جب آپ لوگوں کو دعوت دے دیں، اشتہار کر لیں، آؤ جی آج صلاۃ تسبیح کی نماز پڑھی جاتی ہے، لیکن اگر ایک بندہ یا 2 بندے ایک اور بندے کے پیچھے کھڑے ہو اور مسجد کے کونے میں ہو اور خفیہ طور پر پڑھ رہے ہو تو ان کو بعض فقہاء نے جواز کا فتویٰ دیا ہوا ہے۔ اور اگر 4 بندے مل کے پڑھیں گے تو فقہاء فرماتے ہیں یہ پھر مکروہ ہو جائے گی۔ ایک امام ہو اور 3 بندے بھی پیچھے ہو تو 4 بندے ہو جائیں گے، پھر بھی یہ مکروہ ہے، پھر بھی یہ ممنوع ہے۔ اگر ایک امام ہو اور 2 ان کے پیچھے بندے ہو اور دعوت نہ ہو، تداعی نہ ہو، لوگوں میں اشتہار نہ ہو تو پھر کچھ فقہاء نے اس کی جواز کا فتویٰ دیا ہے۔ خلاصۃ الفتاوی نے ذکر کیا گیا کہ التطوع بالجماعہ اذا کان علی سبیل التداعی یکرہ، ہمارے مذہب کا بہت مشہور فتویٰ ہے، فتاوی خلاصۃ الفتاوی، انہوں نے لکھا ہے کہ اگر نفل کی جماعت آپ دعوت دے کے لوگوں کو بلائیں گے اور یہ پھر آپ پڑھیں گے تو یہ مکروہ ہے۔ پھر میں نے عرض کیا کہ یہ دعوت دینا 2 قسم کی ہے، یا تو آذان دی جائے یا اقامت دی جائے، یہ دونوں بھی دعوت میں شامل ہیں۔ اور ایک دعوت اور بھی ہے، وہ دعوت کیا ہے کہ آپ ایک بندے کو کہیں کہ بھائی رات کو ہمارے ہاں یا کل صبح ہمارے ہاں یہ نفل با جماعت ادا کی جا رہی ہے تو لوگوں کو بتا دو، تو ایک بندہ دوسرے کو بتائے، دوسرا تیسرے کو بتائے، اور پھر آ کے جب لوگ مل جائیں گے تو اگر ایک امام 2 مقتدی پیچھے ہو تو کچھ فقہاء نے اس کی جواز کا فتویٰ دیا ہے، اور اگر تیسرا بندہ بھی اس میں شامل ہوا، امام سمیت 4 بندے ہوئے تو فقہاء فرماتے ہیں یہ مکروہ ہی مکروہ ہے۔ وقال شمس الائمۃ الحلوانی اذا کان سوى الامام ثلاثۃ لا یکرہ، امام شمس الائمہ نے صرف ایک شیخ ہے جس نے 4 بندوں کی جواز کا فتویٰ دیا ہے کہ اگر امام کے علاوہ 3 اور بندے مل جائے اور یہ نماز نفل با جماعت پڑھی تو فرماتے اس کی جواز ہے، لیکن وہ فرماتے کہ 5واں بندہ اگر شامل ہو گیا تو پھر بھی مکروہ ہی مکروہ ہے پھر۔ لیکن صحیح یہ ہے، حضرت مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں صحیح یہ ہے کہ انہ مکروہ، اگر 4 بندے امام سمیت ہو گئے تو پھر یہ جماعت جو ہے یہ مکروہ ہے۔ فتاوی شامیہ ہمارے مذہب اور مسلک کا مشہور فتاوی ہے، انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ نفل نماز جماعت کے ساتھ مکروہ ہے الا فی شہر رمضان، مگر رمضان المبارک کے مہینے میں جیسے ہم تراویح پڑھتے ہیں تو تراویح کی جواز انہوں نے لگائی ہوئی ہے۔ اور آگے یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کئی لوگوں کو دعوت دی تو پھر فرماتے ہیں فتاوی شامی تو یہ لکھتے ہیں کہ اگر دعوت دی تو 3 بندے بھی شامل ہے تو تب بھی یہ مکروہ ہی مکروہ ہے، پھر جواز نہیں ہے ان کا۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ہمارے مسلک، ہمارے مذہب حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے مسلک کے مطابق
ان کی تمام کتابوں کا فتویٰ یہ ہے کہ جماعت نوافل کی جو جماعت ہے وہ مکروہ ہے۔ حضرات نے جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں انہوں نے اگر اس کو بدعت حسنہ سمجھ کے ادا کیا ہے تو آپ فرماتے ہیں یہ بدعت حسنہ بھی نہیں ہے، یہ بدعت سیئہ بھی نہیں ہے، فرماتے ہیں یہ بدعت مذمومہ ہے، جس کی ذم اور بدی بیان کی گئی ہے، فرماتے ہیں یہ وہ بدعت ہے۔ اب مجدد رحمۃ اللہ تعالی آپ ارشاد فرماتے ہیں قانون یہ ہے کہ اگر ایک چیز کی جواز اور عدم جواز کے درمیان مسئلہ آیا، کچھ لوگوں نے کہا یہ جائز ہے اور لوگوں نے کہا کہ یہ جائز نہیں ہے، تو جواز اور عدم جواز، کراہیت اور غیر کراہیت کے درمیان جب ٹکراؤ آ جاتا ہے، کچھ فقہا اور مشائخ کہے کہ یہ مکروہ ہے اور کچھ کہے کہ یہ مکروہ نہیں ہے، تو ہم نے ترجیح اس کی کراہیت کی طرف دینی ہوتی ہے۔ یہ اصول ہے، جو فقہ کے اصول ہے، اصول الفقہ، اس میں یہ ہے کہ اگر کسی چیز کی کراہیت اور جواز کے درمیان کوئی مسئلہ آیا تو ہم نے ترجیح دینی ہے اس کی کراہیت کو۔ اب اگر اس مسئلے کو ہم یہ بھی مان لیں کہ چلو کچھ فقہا نے اس کی جواز کا فتویٰ دیا ہوا ہے، تو پھر فرماتے ہیں چونکہ اس کی کراہیت کا بھی فتویٰ موجود ہے فلہذا اسے ترک کرنا جو ہے وہ اولا اور افضل ہے۔ پھر آپ آگے ارشاد فرماتے ہیں پس وہ جماعت، وہ لوگ جو عاشورہ کے دن یا شب برات یا لیلۃ الرغائب نماز نفل کو جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں، وہ آپ کہیں گے ہم نے کسی کو دعوت نہیں دی ہے، لیکن فرماتے ہیں آپ اگر دیکھیں گے تو 200-300 بندے کھڑے ہو کر یہ نماز پڑھتے ہیں۔ یہ 200-300 بندوں کو کہاں سے اطلاع ملی؟ آپ نے کسی ایک کو بتایا ہوگا، اس نے دوسرے کو، اس نے تیسرے کو، اور فقہا نے فرمایا ہوا صرف ایک فقیہ جو ہے اس نے 4 بندوں کا جواز دیا ہے کہ امام کے علاوہ اگر 3 اور بندے شامل ہو جائیں، امام سمیت 4 بندے ہو جائیں تو پھر ان کی جواز کا فتویٰ لگایا جا سکتا ہے، لیکن اگر اس سے زیادہ ہو تو پھر بالکل جائز نہیں ہے۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں تو لیلۃ البراءت میں، عاشورہ میں، یا اسی طرح آخری چہارشنبے میں، یا اسی طرح جمعے میں، آخری جمعے میں، وہاں تو 200-300 بندے کھڑے ہو کر یہ نماز پڑھتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ بالتداعی یہ ممنوع ہے، اور جو لوگ بھی یہ کام کرتے ہیں یہ فقہا کے قول میں یہ مکروہ فعل کرتے ہیں، تو ہمیں اس مکروہ فعل کو منع کرنے کی ضرورت ہے، ہم انہیں منع کرتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں دیکھو مکروہ کو باعث ثواب سمجھنا یہ بہت بڑی گناہ ہے۔ ایک چیز جب مکروہ ہو اور ہم کہیں کہ نہیں یہ ثواب ہے اس میں، تو فرماتے ہیں یہ ایک بہت بڑی گناہ ہے۔ اسی لیے آپ یہ سوچیں کہ اگر کوئی بندہ حرام چیز کو مباح کہہ دے، حرام چیز کو مباح ہی کہہ دے، تو جو حرام کو مباح کہیں گے وہ تو کفر کی طرف چلا جاتا ہے، لیکن مکروہ کو اگر کوئی بندہ کہے کہ یہ بہت نیک ہے تو فرماتے ہیں یہ گناہ ہے، گناہ۔ تو جو لوگ یہ جو نوافل ہے باجماعت پڑھتے ہیں تو فقہا کے نزد یہ مکروہ ہے، اور مکروہ جو ہے وہ گناہ میں شامل ہے۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ تعالی آگے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی کو دعوت دی تو دعوت دینے کے ساتھ تو مکروہ ہی مکروہ ہے، لیکن اگر آپ نے بغیر دعوت کی اگر دی تو پھر ایسے ہوگا کہ یہ پھر تمہارا، تو یہ پھر جو ہے وہ آپ کے بارے میں یہ تو پھر گناہ ہی گناہ کے زمرے میں ہوگا۔ فرماتے ہیں لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب عاشورہ کا دن آئے تو وہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ عاشوری والے دن فلاں جو شیخ ہے، فلاں جو مولوی صاحب ہے، فلاں جو ہمارا مقتدا ہے، ان کی مسجد میں یہ نوافل باجماعت ادا کی جاتی ہے۔ تو ایک دوسرے کو کہتا ہے، دوسرا تیسرے کو کہتا ہے، اور پھر اس دن آپ دیکھیں گے کہ جمع غفیر ہوگی وہاں پر۔ تو جب جمع غفیر ہوگی تو تمام فقہا کے مسلک کے مطابق یہ جماعت جو نوافل کی ہے یہ منع ہے، بلکہ ہمارے ہاں تو ہم نے تو دیکھا ہے باقاعدہ باہر سے ٹینٹ لگا دیتے ہیں اور ٹینٹوں میں باقاعدہ تداعی کے ساتھ لوگوں کو بلایا جاتا ہے اور یہ نوافل کی جماعت کرائی جاتی ہے۔ بھائی مرد تو مرد ہے، بلکہ ہمارے ہاں تو اہل سنت والجماعت میں خواتین میں بھی یہ کام رواج پایا گیا ہے۔ خواتین جو ہوتی ہے وہ خاتون کو اپنا امام بناتی ہے، اور پھر یہ نوافل کی خواتین کی جماعت ہی مکروہ ہے۔ تو پھر اچھی جائے کہ آپ نے ایک خاتون کو دوسرے خواتین کے لیے نماز پڑھائے، اور پھر وہ نماز بھی ایسا نماز ہو جو نوافل ہو اور وہ جماعت کے ساتھ پڑھا جائے، تو یہ سخت اور اشد ترین مکروہ ہے۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ہم ایک چیز کو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے نیک ہے، مستحسن ہے، باعث ثواب ہے، لیکن فی الحقیقت یہ چیز ہمارے لیے باعث عذاب ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے خلاف جو کچھ بھی عمل کی جائے وہ عمل جو ہے وہ مردود ہے، وہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ تو نوافل کی جماعت کے ساتھ پڑھنا، چاہے وہ شب قدر لیلۃ القدر میں ہو، چاہے وہ عاشورہ والے دن میں ہو، چاہے وہ شعبان کی 15 تاریخ کو ہو،
چاہے وہ آخری چہارشنبے میں ہو، چاہے وہ جمعے کے آخری رمضان کے آخری جمعے میں ہو، یہ سب جو ہے بابتدائی مکروہ ہے۔ اگر 3 افراد سے زیادہ مل کے اگر کسی نے یہ نماز پڑھی تو اس نے مکروہ فعل کیا ہے، اس کے لیے کوئی ثواب نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہے فلاں مولوی صاحب نے فلاں علاقے میں یہ جماعت کرائی ہے اور کسی نے اس پر انکار نہیں کیا، تو ہم دین کو افراد سے نہیں لیتے، ہم دین کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیتے ہیں۔ ہم دین اور شریعت جو ہے وہ اپنی ائمہ سے لیتے ہیں۔ کسی فرد کو، ہمارے اور آپ کے زمانے کے کسی فرد ہمارے لیے کوئی حجت نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے حجت فقہاء کرام کی یہ اقوال مبارکہ موجود ہے۔ آپ چونکہ سالکین ہو اسی لیے میں نے مکتوبات شریف سے یہ حوالہ نکالا، وگرنہ اگر آپ فقہاء کے تمام اقوال کو دیکھیں گے تو تمام فقہاء کے اقوال کے مطابق یہ نفل با جماعت پڑھنا یہ مکروہ ہے، اور خاص کر اگر یہ بالتداعی کی جائے تو بھی یہ مکروہ ہے، اشد مکروہ ہے۔ آپ یہ مکتوب شریف اپنے ساتھ یاد رکھیے، مکتوب نمبر 288 میں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی نے جلد اول میں بہت تفصیل کے ساتھ فرمائی۔ محض اس میں نہیں بلکہ یہ مسئلہ مجدد رحمۃ اللہ تعالی کے زمانے میں جب یہ مسئلہ ظاہر ہوا تو مجدد رحمۃ اللہ تعالی نے محض ایک مکتوب نہیں لکھی، بلکہ مجدد رحمۃ اللہ تعالی نے ایک اور مکتوب شریف بھی اس بارے میں لکھی ہے کہ اپنے صاحبزادگان جو تھے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی مبارک کی، جو صاحبزادگان تھے حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی کے اولاد، آپ مبارکان کو بھی مجدد رحمۃ اللہ تعالی نے ایک مکتوب شریف لکھا ہے، مکتوب نمبر 260۔ اسی میں بھی مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں مجھے پتہ چلا کہ آپ کے علاقے میں کچھ لوگ مل کے یہ نوافل کی جماعت ادا کرتے ہیں اور آپ بھی اس میں شامل ہوئے ہیں، فرماتے ہیں اس کی قباحت اور اس کی کراہیت میں تمہیں ثابت کر کے دے دیتا ہوں۔ تو مکتوب نمبر 288 تو آپ نے کسی اور سالک کو لکھا ہے، مکتوب نمبر 260 آپ نے حضرات صاحبزادگان کی طرف اشارہ فرمایا۔ ایک اور مکتوب بھی مجدد رحمۃ اللہ تعالی نے اسی حوالے سے لکھا ہوا ہے، یہ مکتوب نمبر 168 حضرت مخدوم زادہ حضرت خواجہ محمد قاسم رحمۃ اللہ تعالی آپ مبارک کے بارے میں کہ یار آپ کہہ رہے ہو کہ میں سلسلہ نقشبندیہ حضرت باقی باللہ ہوں، فرماتے ہیں امکنگی کی اولاد اور باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی کی اولاد جو ہے وہ کبھی مکروہ کام نہیں کرتے، بلکہ آپ نے تو سلسلہ نقشبندیہ میں یہ کام شروع کرایا ہے کہ آپ نوافل کی جماعت کراتے ہیں، بلکہ بالتداعی کراتے ہیں۔ اور مجھے اطلاع ملی ہے کہ دلی میں حضرات مخدوم زادگان نے اعلان کیا ہوا ہے کہ جو شب برات ہے اس میں نوافل کی جماعت ادا کی جائے گی۔ فرماتے ہیں آپ اس کی قباحت کو نہیں سمجھ رہے، تو پھر آپ نے ان کو یہ مکتوب شریف لکھی ہے۔ آپ نے مکتوب نمبر 168 حضرت خواجہ امکنگی رحمۃ اللہ تعالی کے فرزند ارجمند خواجہ محمد قاسم رحمۃ اللہ تعالی کو لکھا ہے۔ الغرض میں نے مکتوبات شریف اسی لیے آپ کے سامنے پیش کی کہ مکتوبات شریف جو ہے وہ آپ سب سالکین ہو، نقشبندی ہو حضرات، ہم نے اپنے امام کے قول کو دیکھنا ہوتا ہے، اور ہمارے امام سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کا قول یہ ہے کہ نوافل کی جماعت جو ہے وہ مکروہ ہے، اور خاص کر اگر آپ ابتدائی لوگوں کو دعوت دے کے بلائیں گے اور پھر یہ نماز پڑھیں گے وہ تو اشد ترین مکروہ ہے۔ اور میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ ہماری اہل سنت والجماعت میں تو شامل ہوا ہے، مردوں میں تو ویسے بھی شامل ہوا ہے، خواتین میں بھی یہ کام ہے۔ رمضان شریف میں خواتین اکٹھی ہوتی ہیں اور وہ بھی سلسلہ صیفیہ سے وابستہ خواتین ہوتی ہے، انہوں نے اپنے لیے ایک خاتون کو امام مقرر کی ہوتی ہے اور کہتے ہیں ہم بھی تراویح جو ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، جبکہ خواتین کی نماز فرض نماز کی جماعت مکروہ ہے، خواتین کی فرض نماز کی جماعت مکروہ ہے، چاہے کہ وہ نوافل کی یا اس کے علاوہ وہ تراویح کی کر لے۔ ایک جگہ پر ایسے ہوا تھا جب ہم نے وہاں گرفت کی تو پھر وہاں خواتین نے کہا کہ نہیں، پھر ہم یوں کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں مسجد جو ہے وہ ڈبل سٹوری ہے، پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ نیچے مرد حضرات کھڑے ہو، اوپر ہم کھڑی ہو جائیں گے تو تراویح پڑھیں گے، ثواب ہے، اجر اتوار تراویح جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، اچھی بات ہے۔ میں نے اسے کہا ہماری فقہاء نے خاتون کی مسجد آنے کو منع فرمایا ہے، فرض نماز کے لیے منع فرمایا ہے، تو نوافل کے لیے کیا ضرورت ہے وہاں پر جانے کے لیے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے یہ کام شروع کیا خواتین نے کہ پھر ایک قاریہ جو ان کی تھی اسے گھر میں اپنی ہی جماعت شروع کرائی، اور پھر وہ کہتے ہیں یہ باعث ثواب ہے، باعث اجر ہے۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں جو جس کو شریعت رد کرے وہ رد ہی ہے، وہاں پر بھی خواتین کی جماعت جو ہے وہ مکروہ ہے، اگر اپنے گھر میں بھی کریں۔ اس کے بعد ان کے لیے ایک اور بہانہ بنایا، وہ یہ تھا کہ ایک بچی جو ہے وہ کھڑی ہو جاتی اور تلاوت کرنا شروع کر دیتی، بقیہ جو تھی نا وہ پیچھے ویسے بیٹھی ہوتی تھی، پھر وہ جو نماز پڑھتی ہوتی تھی وہ اونچی آواز میں قرات پڑھتی ہوتی تھی، اور جب انہیں کوئی غلطی ہو جاتی تو یہاں بیٹھے ہوئے بغیر نماز کے بیٹھے ہوئے بچیاں ان کو لقمہ دے دیتی، وہ پھر وہاں سے لقمہ ان کو لیتی۔ میں ان کو کہا سب سے پہلے تو خاتون اگر نماز کھڑی ہو کے پڑھے، اکیلی پڑھے، تو اس کی آواز بلند کرنا یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس پہ آواز بلند کر لے۔ آواز بھی بلند کر لی، پھر جب وہ نماز پڑھ رہی ہے اور ایک اور بچی خاتون باہر سے نماز کے باہر سے اگر ان کو کوئی لقمہ دے اور اس نے وہ لقمہ لیا تو اس کا نماز فاسد ہے۔ شرعی مسئلہ تو یہ، فقہی مسئلہ تو یہ کہ یہ نماز فاسد۔ تو فلہذا مجدد رحمۃ اللہ تعالی اور ہمارے تمام فقہاء کرام
یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نوافل کی جماعت جو ہے، میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے استانی کے قریب بھی یہ ہوا ہے، یہ پچھلے، اور وہ کیا بھی سالکین نے ہے اور باعث ثواب سمجھ کے کیا ہے کہ ہم ثواب کی خاطر یہ پڑھ رہے ہیں. تو جب وہ مکروہ ہو تو پھر اس میں ثواب کہاں سے آیا؟ بلکہ بدعت حسنہ بھی مجدد رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ بدعت حسنہ جو ہے اس میں بھی نورانیت مجھے نظر نہیں آ رہی ہے. فلہذا آپ سامعین جو یا جو بھی آواز سن رہے ہیں ان سب سے درخواست یہ ہے کہ یہ فعل جو نوافل باجماعت ادا کرتے ہیں اسے ترک کی جائے کہ یہ جائز نہیں ہے، اور دوسروں تک بھی یہ پیغام پہنچائیں. جہاں جہاں بھی آپ نے کسی کو دیکھا، چاہے ہمارے سلسلے کا ہے یا ہمارے سلسلے سے بغیر ہے، تو ان کو بتا دیجئے گا کہ یہ بدعی اور یہ جماعت جو ہے یہ مکروہ ہے. اللہ رب العزت ہمیں سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے مسلک مبارک پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں عبادت کا وہ اصل مغز عنایت فرمائے جس پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور رب العزت خوش ہو جاتا ہے. وما علیہ الا البلاغ. مبارک میں جو رمضان شریف کی جو شیڈول ہے وہ یہاں پر جمعرات کی محفل نہیں ہوگی. جو محفل ہوگی وہ جمعہ کو بعد از نماز جمعہ اور مختصر سی محفل ہوگی، کیونکہ ہر بندے نے افطاری اور روزے کا حالت ہوگا. تو جو رمضان شریف کا شیڈول ہے وہاں پہ جمعرات کی یا اتوار والی محفل نہیں ہوگی استانے پہ، بلکہ صرف جمعے والے دن بعد از نماز جمعہ کی محفل ہوگی. اور اسی لیے چونکہ اپریل میں حضور قدوۃ المشائخ حضرت مولانا محمد ہاشم سمنگانی رحمۃ اللہ تعالی کی عرس مبارک کی محفل ہو رہی ہے، تو وہاں پر جو ماہانہ محفل ہوگی وہ بھی نہیں ہوگی، بلکہ وہ جو ہے حضرت مولانا محمد ہاشم سمنگانی رحمۃ اللہ تعالی کا عرس مبارک جو کہ 18 اپریل کو بروز جمعرات بعد از نماز مغرب منعقد ہوگی، تو اس لیے ماہانہ محفل بھی اسی میں ہے. آپ تاریخ کو یاد رکھیے گا، حضرت مولانا محمد ہاشم سمنگانی رحمۃ اللہ تعالی کا عرس مبارک 18 اپریل بروز جمعرات بعد از نماز مغرب انشاءاللہ آستانہ عالیہ سیفیہ پر شروع ہوگی. تو جو حضرات عرس میں تعاون کرنا چاہتے ہیں تو ان کو اگر اجناس کی شکل میں کرنا چاہیں یا نقود کی شکل میں کرنا چاہیں، جس طریقے سے بھی کرنا چاہتے ہیں، تو وہ عرس مبارک سے پہلے اپنے عطیات جو ہے وہ آستانہ مبارکہ میں جمع کروائیں. تو اللہ رب العزت آپ کو اجر عنایت فرمائے. جن ساتھیوں نے پھر اعلانات بھی کرنے ہوتے ہیں تو وہ اپنے اعلانات بھی کر لیں. جنہوں نے جتنی بھی شرکت کرنی ہے، حضور مبارک صاحب علیہ الرحمہ حضرت مولانا ہاشم سمنگانی رحمۃ اللہ تعالی کے عرس بلا نامہ ہمیشہ بڑی دھوم دھام سے منایا کرتے ہوتے تھے. آپ لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ اس میں بھرپور شرکت فرما کرتا رہے. دوسرے بھی اعلان سماعت فرمائیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آستانہ عالیہ سیفیہ میں یہاں پہ طلباء اور طالبات، یہاں پر مساکین غرباء اور فقراء جو ہے وہ یہاں پر افطاری میں سارے شریک ہوتے ہیں. تو آپ لوگوں کی جو عطیات ہو، صدقات ہو، اور آپ کا فطرانہ اور آپ کا زکوٰۃ اور جو بھی ہے وہ رمضان شریف میں ان مستحقین میں تقسیم فرمائیں، اور ضرور اس میں شرکت کر لیں. یہاں پر افطاری کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے، اور وہ جو فقراء اور مساکین ہیں تو وہ بھی یہاں پر شامل ہوتے ہیں. آپ اپنے زکوٰۃ و عطیات و فطرانے جو بھی ہے وہ یہاں پر شامل فرما کے ثواب دارین حاصل